فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا۔ ابراہیم امتحانوں کی منزل میں کامیاب ہوئے تو ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ جب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی تو انہوں نے اپنی ذریت کے واسطے سوال کیا کہ معبود پالنے والے، میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اس پر پروردگار کا جواب نہ ہاں میں آیا نہ نہیں میں آیا، بلکہ کلیہ بیان ہوا۔ یہ ارشاد رب العزت ہوا کہ ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب ابراہیم کے امتحانوں کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے، جس میں ایک امتحان جناب ابراہیم کے مال کا امتحان ہوا، جس میں جناب ابراہیم نے ثابت کیا کہ ہمیں اپنا مال پیارا نہیں ہے بلکہ اللہ زیادہ عزیز ہے۔ دوسرا امتحان جناب ابراہیم کی جان کا امتحان ہوا، جس میں جناب ابراہیم نے ثابت کیا کہ ہمیں اپنی جان پیاری نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ پیارا ہے۔ تیسرا امتحان جناب ابراہیم کی اولاد کا امتحان ہوا، جس میں جناب ابراہیم نے ثابت کیا کہ ہمیں اپنی اولاد پیاری نہیں ہے بلکہ اللہ پیارا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمیں قرآن نے بتایا اور یہ نبی کا عمل قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنایا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے، اللہ پیارا ہے، اللہ پیارا ہے۔ یہ جناب ابراہیم کا زمانہ تھا۔ ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم العزم ہیں، ابراہیم معصوم ہیں، ابراہیم منتخب کردہ پروردگار ہیں۔ ساری عظمتیں، ساری تعریفیں اللہ کے بعد جناب ابراہیم کے واسطے ہیں، اس لیے کہ وہ منتخب کردہ پروردگار ہیں، وہ خلیل بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، وہ العزم بھی ہیں۔ مگر جب اولاد کی بات آئی، جب جان کی بات آئی، جب دولت کی بات آئی، تینوں منزلوں میں جناب ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے اولاد ہو، سب کچھ اللہ کے اوپر قربان ہے، سب کچھ اللہ پر قربان ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جناب ابراہیم کا زمانہ تھا کہ جب سب کچھ اللہ کے نام پر جناب ابراہیم نے قربان کیا، سب کچھ اللہ کی محبت میں جناب ابراہیم نے قربان کیا۔ زمانہ آگے بڑھا، دنیا آل محمد کے در تک آئی۔ ایک وقت وہ آیا، ایک وقت منزل وہ آئی کہ جب آدم کی محنتیں، نوح کی محنتیں، ابراہیم کی محنتیں، موسیٰ و عیسیٰ کی محنتیں، حضور سرور کائنات کی محنتیں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، 1,24,000 کی محنتیں داؤ پر لگی ہوئی تھیں، اس لیے کہ یا یہ باقی رہ جائیں یا ہمیشہ کے واسطے مٹ جائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔
اس میں ابراہیم کی محنتیں بھی ہیں، اس میں ابراہیم کے امتحانات بھی ہیں، اس میں نوح کی محنتیں بھی ہیں، اس میں حضور سرور کائنات کی 23 برس کی تبلیغی زندگی بھی ہے، اس میں 1,24,000 کی محنتیں ہیں جو داؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ اب یا مٹ جائیں یا صبح قیامت تک کے واسطے بچ جائیں۔ یہ احسان ہے محمد کے نواسے حسین ابن علی کا کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان دے کے 1,24,000 کو بچا لیا۔ 1,24,000 کو بچا لیا۔ تو عزیزان گرامی، وہ ابراہیم کا زمانہ ہے جہاں پر سب کچھ اللہ پر قربان کیا۔ ہم محمد کی امت میں ہیں، ہم سب کچھ حسین پر قربان کر رہے ہیں۔ ہمارا مال بھی حسین کے واسطے ہے، ہماری جان بھی حسین کے واسطے ہے، ہماری اولاد بھی حسین کے واسطے ہے۔ اور اس کا درس تو ہم کو جناب ابراہیم نے دے دیا، اس لیے کہ کل جب بات آئی تو سب کچھ اللہ پر قربان ہوا۔ آج جب اسلام کو مٹانے کی بات ہوئی تو سب کچھ حسین نے اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ اللہ کی محبت میں حسین نے قربان کیا، جہاں پورا بھرا گھر قربان کیا اللہ کے واسطے۔ اپنے عزیز، اپنے ناصر، اپنے مددگار، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ اور اس کے بعد شہادت حسین کے بعد وہ حسین کا گھرانہ تھا جہاں پر زینب کی چادر بھی قربان ہوئی ہے، سکینہ کے گوشوارے بھی قربان ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ دور، یہ زمانہ، بے شک کس شان سے یہاں پر مجلس ہوتی تھی، کس شان سے یہاں پر اشرا ہوتا تھا انجمن ظفر الایمان کی جانب سے، مگر جب میں ابھی داخل ہوا کربلا میں تو جیسے کلیجہ پھٹنے لگا، اس واسطے کہ ٹھیک ہے عزاداری کے اوپر پابندی تو نہیں ہے، عزاداری کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، مگر کوئی بھی چیز ہو، اسلام میں بھی انسانی جان کی قیمت کا بتایا گیا ہے۔ دیکھیں جو بنیادی چیز ہے وہ انسانی جان کی قیمت ہے۔ بے شک نماز سب سے بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر نماز کے واسطے بھی یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ نماز میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، مگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، چلیے ڈوبتے کے واسطے بھی نماز ہے، مگر انسانی جان کو مذہب دیکھ رہا ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کے قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہمارا مذہب ہم کو تعلیم دے رہا ہے، لیکن آج خطرہ انسانی جانوں کو ہے۔ اسی کے واسطے ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع کرام نے بھی اس طرح کی گائیڈ لائنز بھی دی، تو اسی کے سلسلے میں بہرحال یہ ایک مختصر پیمانے کے اوپر اس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، بس میں اپنی بات کو چند لفظوں میں مختصر کروں کہ دیکھیے چند دن کے بعد ایام اضحیٰ شروع ہو رہے ہیں۔ آج 9 ذی الحجہ تمام ہو گئی، آج کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد یہی تاریخ ہوگی، یہی وقت ہوگا جب شب عاشور نمایاں ہو رہی ہوگی، ٹھیک 1 مہینے کے بعد۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بے شک ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ آج ہماری عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جو خطرہ بنی امیہ کے زمانے میں تھا، جو خطرہ بنی عباس کے زمانے میں تھا، جو ترک و تاتار کے زمانے میں تھا، جو مغل سلاطین کے زمانے میں تھا، وہ خطرہ نہیں ہے۔ مگر بہرحال عزاداری کو تو خطرہ نہیں ہے، عزاداروں کو ضرور خطرہ ہے۔
عزاداروں کو ضرور خطرہ ہے، لیکن ایک بات ہے، احتیاط تو ضروری ہے، احتیاط تو برتنا چاہیے، احتیاط تو لازم ہے۔ مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے میڈیکل سائنس، دیکھیے گا، غور کیجئے گا، ایک چیز ہے میڈیکل سائنس اور ایک چیز ہے عقیدہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میڈیکل سائنس بھی غلط نہیں ہے، میڈیکل سائنس بھی صحیح ہے، جو میڈیکل سائنس کہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے آپ، ڈاکٹر نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کہا کہ یہ شخص 4 دن سے زیادہ نہیں زندہ رہ پائے گا، وہی ہوا کہ 4 دن کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم دیکھ کے نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے، اس کی خراب حالت ہے، ٹھیک ہو پائے گا، مگر ڈاکٹر کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میڈیکل سائنس ہے عزیزان گرامی۔ لیکن جب امام حسین کے غم کا معاملہ آتا ہے تو ہم کو میڈیکل سائنس فیل نظر آتی ہے، اور کیجئے گا، ہمیں فیل نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس ایک دلیل ہے، ہمارے پاس ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل بڑی مضبوط ہے کہ آج جو دنیا میں بیماریاں چل رہی ہیں، بیماری ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہوئے، عالم ہو یا جاہل، غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی ہو، اس سے مستثنا نہیں ہے، اس سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ مگر ہم اس سلسلے میں بڑے مطمئن ہیں کہ محرم آ رہا ہے، انشاءاللہ اسی شان سے عزاداری ہوگی اور عزادار محفوظ رہیں گے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، عزادار محفوظ رہیں گے، اس واسطے کہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ میڈیکل سائنس کچھ کہتی ہے، ہمارا عقیدہ کچھ کہتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے انجیکشن لگایا، سوئی لگائی، تو یہ سوئی اب دوبارہ آپ کے جسم میں نہیں لگ سکتی ہے جب تک کہ اس کو اسٹرلائز نہ کر لیا جائے، اسے جراثیم سے پاک و صاف نہ کر لیا جائے، اسے ابال نہ لیا جائے، اس وقت تک یہ آپ کو نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے سوئی لگائی، انجیکشن لگایا، یا تو وہ پھینک دے گا یا اس کو دوبارہ پھر اسٹرلائز کر کے اس پروسیس کے بعد آپ کے جسم میں وہ سوئی لگائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے سوئی نکال کر کے وہی میں انجیکشن بھر کے آپ کے لگا دیا گیا، آپ کے بعد تیسرے کو لگا دیا گیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر ایک کے انجیکشن لگائیے، آپ سوئی لگائیے، تو وہ سوئی دوسرے کے نہ لگائیے، اس لیے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی، ایک کے جراثیم دوسرے کو لگ جائیں گے۔ یہ ہے میڈیکل سائنس۔ اور ہمارا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک نے زنجیر لگائی، اس کے ہاتھ سے لے کے دوسرے نے لگا لی۔ ہم نے قما کا ماتم کیا، ہمارے ہاتھ سے لے کے آپ نے لگا دیا۔ کہاں جا کے زنجیریں اسٹرلائز ہوتی ہیں، کہاں جا کے کھولتے پانی میں ابالی جاتی ہیں، کہاں جا کے دواؤں میں ڈبوئی جاتی ہیں۔ ایک عزادار سے دوسرے عزادار نے لے لی، دوسرے عزادار سے تیسرے عزادار نے لے لی، تیسرے ماتمدار سے چوتھے ماتمدار نے لے لی، مگر نہ کوئی مرتا ہے، نہ ٹٹنس ہوتا ہے، نہ ایڈز ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اب کہاں چلی گئی میڈیکل سائنس؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اب کہاں چلی گئی میڈیکل سائنس؟ دھری کی دھری رہ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سید الشہداء کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، جہاں میڈیکل سائنس رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے۔ حسین کے نام پر کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ بے شک یہ بیماری نقصان پہنچاتی ہے، مگر جب فرش اعلیٰ پر آ جاؤ گے تو اسی پہ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح بچ جاؤ گے جس طریقے سے زنجیر و ماتم میں میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، ویسے ہی کووڈ میں انشاءاللہ میڈیکل سائنس فیل ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی،
یہ حسین ابن علی، لاکھوں درود و کروڑوں سلام اس بے کس پر، اس مظلوم پر۔ آج سے تو محرم کا آغاز ہو گیا، ابھی تابوت مبارک، شبیہ تابوت برآمد ہو، اور اس کے بعد آپ شرکت کریں گے، اور پھر روضے میں مجلس ہوگی جو یعقوب میاں خطاب کریں۔ لیکن عزیزان گرامی، بڑے دل کو چوٹ لگ رہی ہے، بڑی چوٹ لگ رہی ہے، اس لیے کہ کیا رونق رہتی تھی، کیا شان رہتی تھی۔ اب آج سے تو محرم کا آغاز ہو گیا، اس لیے کہ حسین مکہ بھی چھوڑ چکے، اور کربلا کا پہلا شہید، واقع کربلا کے پہلے شہید ہیں جناب مسلم ابن عقیل، آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہاں عزیزوں، چند آنسو آنکھ سے نکل جائیں اور بات تمام ہو جائے۔ بہت بےکس ہیں جناب مسلم، بہت مظلوم ہے جناب مسلم۔ یہ 3 دن جو گزرے یہ غم کے تھے۔ پرسوں کا دن 5ویں امام کی شہادت کا دن تھا، کل سفر سید الشہداء تھا، مکے سے عراق کے واسطے، اور آج سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے۔ جب کوفے والوں نے حسین کو خط لکھے، خط پر خط لکھ کے بلایا کہ آقا ہم بغیر امام کے ہیں، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، حسین ابن علی نے اپنا نائب بنا کے، اپنا جانشین بنا کے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کہا میں تمہارے درمیان مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ افقہ اہل بیت مسلم ابن عقیل آ رہے ہیں۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، لیکن افسوس کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی، کوفے والوں نے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، کوفے والوں نے مہمان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جناب مسلم نے کوفے کی مسجد میں نماز شروع کی ہے، اس وقت تو مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب نماز کو تمام کیا، ہاں مسجد خالی ہو گئی تھی۔ عقیل کا بیٹا، علی کا بھتیجا، حسین کا بھائی، حسین کا سفیر، حسین کا بھیجا ہوا۔ عزیزوں، سفیر کی منزلت کم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی دوسرے ملکوں کے سفیر رہتے ہیں، ہمارے ملک کے میں بھی سفیر جاتے ہیں ملک سے دوسرے ملکوں میں۔ وہ سفیر کوئی ایک ذات نہیں ہوتی ہے، وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، پورے نیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کسی ملک کا سفیر رہتا ہے تو یہ نہ کہیے کہ یہ ایک آدمی رہتا ہے، نہیں، پورے ملک کی نمائندگی ہے جس کے طور پر وہ سفیر رہ رہا ہے۔ حسین کون ہیں؟ حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں۔ مسلم کون ہیں؟ سفیر حسین ہیں، سفیر حسین ہیں مسلم ابن عقیل، حسین نے جن کو بھیجا۔ لیکن افسوس مسلم پر کیا ظلم ہوئے کہ کل کی رات جو گزری، جناب مسلم پیاسے بہت تھے، بے وفا کوفہ جس نے مسلم کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جناب مسلم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ ایک جگہ پر ایک عورت کے دروازے پر جا کے رکے، ایک عورت جس کا نام تاریخ میں طوا لکھا ہے، اس کے دروازے پر جا کے ٹھہرے، اس سے پانی مانگا، کیا تو مجھے کنیز خدا پانی پلا سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، بے شک۔ وہ عورت جناب مسلم کے واسطے پانی لے کے آئی، جناب مسلم نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد اب وہ عورت اس انتظار میں تھی کہ یہ شخص
جو مسافر محسوس ہو رہا ہے یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور جناب مسلم نہ اٹھے تو اس عورت نے مسلم سے کہا اے شخص تم مسافر نظر آ رہے ہو، حالات خراب ہیں، زمانہ پرآشوب ہے، تمہارا ارادہ کہاں جانے کا ہے، تم جاؤ گے کہاں، تمہارا گھر کہاں ہے، تم ٹھہرے ہوئے کہاں ہو، تم رکے ہوئے کہاں ہو، تم کون ہو؟ کہ ایک مرتبہ مسلم نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لے کے کہا وہ کہاں جائے جو غریب الوطن ہو، وہ کہاں جائے۔ اس عورت نے جناب مسلم کا نام پوچھا، مسلم نے اپنا نام بتایا، اپنا خاندان بتایا، رسول اللہ سے رشتہ داری بتائی، تو اس عورت نے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا، کہا آئیے آئیے، آپ تو رسول کے گھرانے کے ہیں، آپ تو علی کے بھتیجے ہیں، حسین کے بھائی ہیں، محمد کے باغ کے پھول ہیں، لیجئے۔ جناب مسلم نے کل کی رات طوا کے گھر پر گزاری، رات اس طرح سے گزاری کہ پوری رات عبادت کرتے رہے، عبادت الہی میں مصروف رہے، کبھی حجرے میں عبادت کے واسطے آتے تھے، کبھی حجرے کے باہر آ کے آسمان کے تاروں کو دیکھتے تھے، کبھی حجرے میں آتے تھے، کبھی حجرے کے باہر آتے تھے، جس طرح حسین شب عاشور گزار رہے تھے۔ صبح قریب ہوئی کہ ایک مرتبہ جناب مسلم نے محسوس کیا کہ اسے فوجیں آ رہی ہیں۔ مسلم تیار ہوئے، اپنے جسم پر اسلحہ سجا اور چاہتے تھے کہ گھر سے باہر نکلیں کہ وہ عورت آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کے طوا نے کہا کہ اے مسلم آپ نہ جائیے، یہ فوجیں آپ ہی کو گرفتار کرنے کے واسطے آ رہی ہیں، آپ ہی کی دشمنی میں آ رہی ہیں، آپ میرے گھر میں رہیے۔ کہ ایک مرتبہ مسلم نے کہا اے طوا، اے کنیز خدا، میں یہ نہیں چاہتی کہ تیری بے پردگی ہو، میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں کہوں گا مسلم، کوفے میں ایک عورت کا اتنا خیال، اے مسلم شہادت حسین کے بعد آئیے گا، زینب کے سر پر چادر نہیں ہوگی، ایک رسم میں 12 گلے ہوں گے۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ کی صدائیں۔